تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو واقعہ شروع ہوا تھا اس میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی ہے، تو خواب میں بڑا پریشان ہوا، لیکن جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کو بے انتہا خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض ایک خواب تھا۔ تو اتنا ڈراؤنی خواب جو بادشاہ کو پریشان کر دے، بیدار ہونے کے بعد اس کو اسی قدر خوشی ہوئی کہ چلو جو مصیبت کی وجہ سے میں پریشان تھا وہ اصلی مصیبت نہیں تھی بلکہ ایک خواب تھا جو گزر گیا۔ لیکن اس کے بعد اس کو ایک ڈر پیدا ہوا کہ کہیں واقعتاً ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، میری نسل منقطع ہو جائے گی، کیونکہ مجھے ایک ہی لڑکا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کی اولاد ہو جائے تو میری نسل اور جاری ہو۔ یہ خیال بادشاہ کو آیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس بیٹے کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ پس عروس سے خاص باید بہر او تا بمانت زی تزوج نسل او، اس کے لیے ایک دلہن تلاش کرنی چاہیے تاکہ نسل باقی رہے، نسل منقطع نہ ہونے پائے۔ گر روت سوئے فنائی باز باز فرق او گردد ز باد باز باز، اگر میرا یہ باز، یہ میرا فیلکن اگر فنا ہو جائے، خزاں کا شکار ہو جائے، تو پھر اس کی اگر اولاد ہوگی تو کم سے کم میں ان اولاد کی وجہ سے جی پاؤں گا اور اس کی وجہ سے میری نسل باقی رہے گی۔ جو توجہ میں اپنے بیٹے پر کر رہا ہوں آج، اگر وہ ساری توجہ، ساری محنت اگر میری دنیا میں کام نہ آئے تو کم از کم میں اپنے پوتوں کی طرف توجہ کر سکتا ہوں، ان کی تربیت پرورش اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں، تاکہ جو میرا مشن ہے وہ اگر میرا بیٹا پورا نہ کر سکے تو کم سے کم میرے پوتے پورا کر سکیں۔ صورت ای باز گر زیجا رود مانیے او در ولد باقی بود، اس باز کی صورت اگر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اس دنیا سے چلی جائے، تو اس کی معنویت میں اس کا بچہ تو باقی رہے گا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ایک ہوتا ہے لیکن پوتے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے نسل باقی رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جتنا جلدی ہو سکے میں بچے کی شادی کر دوں۔ بہر ای فرمود آں شاہ نبی مصطفیٰ کے الولد سر و ابی، اسی لیے اس شریف شاہ نے، اس سب سے شریف بادشاہ نے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ الولد سر ابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ باپ جیسے پرورش کرتا ہے بیٹا ویسا نکلتا ہے نا، تو باپ کے مشن کو بیٹا پورا کرتا ہے۔ تو جو کام میں شروع کر رہا ہوں اس کو جاری رکھنے کے لیے بیٹا چاہیے، یا اگر بیٹے کو کچھ ہو جائے تو پوتا چاہیے، تو نسل تو بہرحال جاری رہے۔ بہر ای مانا ہما خلق از شغف می بیاموزند طفلاں را حرف، اسی لیے سارے کے سارے باپ اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں کہ آگے چل کر اس مشن کو اولاد پورا کرے، آگے بڑھائے۔ ساری توجہ بچوں کو سکھانے میں، بچوں کی ایک ایک چیز پر ماں باپ صرف کرتے ہیں، ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، ایک ایک چیز سمجھاتے ہیں، اپنے زندگی کے تجربوں کو اپنے بچوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں، تاکہ ہم جو زندگی میں جو بھگت چکے ہیں یا نقصان اٹھا چکے ہیں یا جو سیکھے ہیں
اب وہ بچوں کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ ساری توجہ اولاد کی طرف اسی لیے رکھتے ہیں ماں باپ۔ تاب ماند آ معانی در جہاں چوں شود آ قالب ایشان نہاں، تاکہ دنیا میں جو بھی خوبیاں باقی رہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں جو خوبیاں جو اچھائیاں منظر عام پہ آئی ہیں، جب یہ چھپ جائیں تو ان کے بعد ان خوبیوں کو ان کی اولاد جاری کرے، اس مشن کو آگے بڑھائے۔ حق بے حکمت حرص شاں دادست جد، بہر رشد ہر صغیر مستعد۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے جو خاص قسم کی محبت جو پیدا کی ہے، یہ قدرت کی جانب سے ہے۔ ہر بچے کی رہنمائی ماں باپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بشرطے کہ بچہ صاحب استعداد ہو، ان کے اندر یہ صلاحیت ہو ماں باپ کی پرورش کو، ان کی تربیت کو قبول کرنے کی۔ اگر بچے کے اندر وہ تربیت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر بیکار ہو جاتا ہے، ماں باپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر استعداد ہو تو پھر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہی حرص، یہی کوشش جو ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی جانب سے پیدا کردہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ تاریخ انسانی کا اگر آپ مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو بے انتہا چاہتے ہیں، اگرچہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اتنا نہیں چاہتی، پھر وہ چاہیں گے تو وہ اپنی اولاد کو چاہے گی۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا دنیاوی فلسفہ ہے۔ ماں باپ بچے کو چاہتے ہیں، اولاد کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ، پھر جب چاہنے کی باری آتی ہے اولاد کی تو وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح نہیں چاہتی، پھر وہ اپنی اولاد کو چاہتی ہے۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے دنیا کا۔ من ہمز بہرے دوام نسل خیش، جفت خواہم پورے خود را خوب کیش۔ تو میں بھی اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے، با ہنر بنانے کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے ایک اچھی سی بیوی لاؤں گا۔ ہر اعتبار سے اچھی ہوگی بیوی، صورت شکل کے اعتبار سے بھی اور مزاج اور عادات و اطوار کے اعتبار سے بھی اچھی بیوی لے کے آؤں گا، تاکہ خراب بیوی میرے بچے کو، میرے مشن کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کیونکہ بہت سارے عورتیں ہوتی ہیں کہ اس قدر نافرمان ہوتی ہیں کہ ان سے شوہروں کا کام آگے نہیں بڑھتا، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے کہ میرے مشن کو آگے بڑھانے والی کوئی ہو، میرے بچے کو جس طرح سے میں بنانا چاہتا ہوں اس کام میں رکاوٹ بننے والی نہ ہو۔ دختر خواہم ز نسل صالح، نئے ز نسل بادشاہ طالح۔ اب یہ خود بادشاہ تھا۔ عام طور پہ بادشاہ لوگ بادشاہوں کے بیٹیوں کو ہی پریفر کرتے ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، بادشاہوں کے محلوں میں پلی بڑی بچی ناز و نخرے والی ہوتی ہے، ماں باپ کے لاڑ پیار سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو ماں باپ ضرورت سے زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ لاڑ پیار کرتے ہیں، ان کی خیالداری کرتے ہیں، وہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اور بادشاہوں کے پاس عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، جو کہا جائے ماں باپ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو میں بادشاہ کی بیٹی ہرگز نہیں لاؤں گا۔ اس نے سوچ لیا کہ میں نیک نسل کی بچی ڈھونڈوں گا، کسی بدماش بادشاہ کی بیٹی نہیں لاؤں گا۔ شاہ خود آن صالح است آزادہ اوست، نہ اسیر حرص فرجست و گلوست۔ بادشاہ، ریئل بادشاہ کون ہوتا ہے؟ ریئل بادشاہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال دولت، نوکر چاکر، سلطنت ہو۔ یہ ریئل بادشاہت نہیں ہے۔ ریئل بادشاہ وہ ہے جو اپنے کام میں آزاد ہے اور نیک مقاصد رکھتا ہے، اس کا طریقہ نیک ہے، وہ اصلی بادشاہ ہے۔ جو اپنی خواہشات کا قیدی ہے، جو عیاشیوں میں مبتلا ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہو کر بھی بادشاہ نہیں ہے۔ جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتا ہے وہ اصل میں شاہ ہے۔ جو اپنے بچوں کو تربیت دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ لاڑ پیار میں بچوں کو برباد کرتا ہے، وہ کبھی شاہ نہیں بن سکتا، چاہے اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت ہوگی۔ مر اسیرا را لقب کردند شاہ، عکس چوں کافور نام آ سیاہ۔
دیکھیے ہمارے پاس اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ ہمارے پاس صوفیہ کے پاس عام طور پہ لکھا جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں شاہ؟ ایک شعر بھی بہت پڑھا جاتا ہے، فقیری میں شاہی. یہ اصطلاح بھی بہت صوفیہ کے پاس مستعمل ہے، فقیری میں شاہی. فقیری میں شاہی کیسے ہوتی ہے؟ شاہی تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں مال دولت نوکر چاکر سلطنت ساری چیزیں ہوں. فقیری وہ ہوتی ہیں جہاں کچھ نہ ہو. تو جہاں کچھ نہ ہو وہاں پر سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ اس فقرے کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو فقیر بول دینے سے آپ فقیر ہو جائیں گے، آپ عیاشیاں کرو، آپ مال دولت کے پیچھے بھاگو، شہرت کے پیچھے بھاگو، شاہی کرو، لیکن اپنے آپ کو فقیر بولو تو یہ فقیری میں شاہی ہے. بالکل غلط خیال ہے. فقیری میں شاہی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت کی چیزوں کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ اسی میں بہت خوش ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں فقیری میں شاہی. اور صوفیہ کے پاس جو لفظ شاہ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شاہ، کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھلے ہی بہت پیچھے ہوگا لیکن اس کا دل اتنا غنی ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں. اگر بادشاہ ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو سمجھو وہ گدھا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً غریب اور فقیر ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ شاہ ہے. مر اسیرہ را لقب کردند شاہ، عکس چوں کافور نام آسیاہ. لیکن لوگوں کو نہ فقیری کا مطلب معلوم ہے نہ شاہی کا مطلب معلوم ہے. لوگوں نے قیدی کو شاہ کا لقب دے دیا ہے. ایک دنیا دار آدمی ہوتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کر و فر کی زندگی گزارتا ہے، وہ اصل میں دنیا کا قیدی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا قیدی. اس کو لوگ شاہ کہہ دیتے ہیں. یہ تو بالعکس ہو گیا، نام کچھ اور حقیقت کچھ اور والی بات ہو گئی. بھئی اگر کسی حبشی کالے حبشی کو، دیگروں کو اگر کوئی کافر کا نام رکھ دیں تو کافر تو سفید ہوتا ہے اور وہ تو کالا ہے. بالکل ایسی بات ہو جائے گی کہ کسی کالے کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، گورا کہہ رہے ہیں. نام اس کا ہے، کیا کریں. بہت سارے بدمعاش لوگ ہوتے ہیں، ان کا نام صالح ہوتا ہے، ابرار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، تقی ہوتا ہے، ایسے نام ہوتے نا. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی ہی ہو، وہ نیک ہی ہو، صالح ہی ہو. تو نام کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. شد مفازہ بادیہ خونخارا نام، نیک بختاں پیسرا گویند عام. ایک جنگل ہوتا ہے، خونخوار جنگل، جہاں خونخوار بھیڑیے رہتے ہیں، جہاں پر چلے جائیں تو آپ کی جان کا خطرہ ہے. اس کا نام لوگ مفازہ رکھ دیتے ہیں. اب مفازہ کہتے ہیں ایک خوبصورت ہرے بھرے جنگل کو جہاں لوگ جا کر انجوائے کریں. ایک ایسا جنگل، ایک ایسا باغ یا ایک ایسا گارڈن جہاں پہ لوگ جاتے ہیں ہوا خوری کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، اس کو کہتے ہیں مفازہ. آپ ایک ایسے جنگل کا نام مفازہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر خونخوار بھیڑیے ہیں، جہاں پر جان کا خطرہ ہے، تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو فقیری میں خوش نہیں ہے، اس کو شاہ نہیں کہا جا سکتا. کوڑی عورت جس کے جسم کے اوپر پورا کوڑ ہی کوڑ ہے، اس کو اگر نام رکھ دیں نیک بخت عورت تو کیا ہوگا؟ نیک بخت ہو جائے گی. ہر اسیر شہوت و حرص و عمل، برنوشتہ میر یا صدر اجل. ایک طرف شہوتیں ہیں، خواہشیں ہیں، لالچ ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر بھری پڑی ہیں. وہ ان چیزوں کا قیدی بنا ہوا ہے. حالانکہ وہ قیدی ہے، ایسا آدمی قیدی کہلاتا ہے، لیکن اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے میر، صدر. لوگ سمجھتے ہیں جس کو خود کچھ نہیں آتا وہ عالم ہے، جس کو خود کو تربیت کی ضرورت ہے وہ پیر ہے. اب ایسا ہوگا تو بالکل یہی حالت ہو جائے گی. اسیران اجل را آمداد،
نام میران اجل اندر بلاد۔ موت کے قیدیوں کو عوام نے شہروں میں بڑے بڑے حاکموں کا نام دے دیا ہے، کوئی میر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سردار ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ہیڈ ہے، کوئی چیف ہے، ایسے ایسے نام دے دیے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، قیدی ہیں، خواہشوں کے قیدی، دنیا داری کرنے والے۔ صدر خانندش کے در صف نعال، جان او بستاس یعنی جاہ مال۔ ایسے لوگوں کو بھی لوگ صدر کہہ دیتے ہیں، سردار مان لیتے ہیں، جن کی جان لوگوں کے جوتوں کے تسموں میں بندھی ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی پیر مان لیتے ہیں لوگ، جو اصل میں اپنے مریدوں کے مرید ہیں، مریدوں کے جیبوں پر نظر ہے، نذرانوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی پیر کو مریدوں سے غرض ہو گئی ہے۔ اب ایسا معاملہ ہوگا تو معاملہ تو برعکس ہو جائے گا۔ پیر کو ایسا ہونا چاہیے کہ مرید پیر سے رجوع کرے، پیر کی طرف نظر جمائے، وہ ہے مرید، اور پیر مریدوں کی دادرسی کرے، ان کی تربیت کرے، وہ پیر ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، پیر کو مریدوں سے توقع ہے کہ میرا مرید یہ کرے گا، میرا مرید یہ کرے گا، کوئی نظر لا کر دے گا، کوئی خدمت کرے گا، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے تو پیر ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ پیر کو تو مستغنی ہونا چاہیے، کوئی آئے آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، میرا کیا جا رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے پیر کو۔ تو ان کے جوتوں کے اندر تمہاری اگر جان بندھی ہوئی ہے تو تم شاہ کہاں سے ہو؟ جان و مال کی پرواہ ہے تم کو، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا داری کر رہے ہو، پھر اپنے آپ کو پیر کہہ رہے ہو، کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ تم تو پیر کے پا بھی نہیں ہو۔ ای سخن را نیست پایا خوست جفت، بہر پورے خیشتن شاہ از نہفت۔ تو اب یہ اگر میں موضوع پر گفتگو کرنا شروع کر دوں تو بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا؟ بادشاہ نے چپکے سے ایک لڑکی کو دیکھا، پسند کیا، اور اپنے لڑکے کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ ساری خوبیاں جو اس نے سوچ رکھی تھی جب اس کو کسی لڑکی میں دکھائی دی تو اس نے فوری اپنے لڑکے کے لیے اس لڑکی کا پیام بھیج دیا۔ شاہ چوں با زاہد خیشی گزید، این خبر در گوش خاتونہ رسید۔ اور کون تھی وہ لڑکی؟ وہ ایک غریب زاہد و عابد نیک انسان کی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، اچھے گھرانے کی، شریف آدمی کی بیٹی تھی۔ تو اس نے خیال کیا کہ یہی مناسب رشتہ ہے، اس نے پیام بھیج دیا۔ جیسے ہی یہ خبر بادشاہ کے محل میں عورتوں کو ملی، سارے عورتوں نے ہنگامہ مچانا شروع کر دیا۔ مادر شہزادہ گفت از نقص عقل، شرط کفویت بود در عقل و نقل۔ چونکہ عورتوں کی عقل مردوں کے لحاظ سے تھوڑی کم ہوتی ہے، اور خاص طور سے جو خانہ دار خواتین ہوتی ہیں ان کی عقل تو ایسے سمجھدار بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے، جو شہزادے کی ماں تھی، اس نے فوری بادشاہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کر دیا ہے یہ؟ دیکھیے، دنیا میں ایک طریقہ ہے، کفو کہتے ہیں جوڑ۔ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو جوڑ کے گھرانے میں کیا جاتا ہے۔ ہم مالدار، پیسے والے، بادشاہت رکھنے والے، سلطنت رکھنے والے، ہمارا مالی موقف اتنا اچھا ہے، ہم کر و فر میں جینے والے لوگ، اور ایک غریب معمولی قسم کے فقیر کی بیٹی کو آپ نے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کون سا ہمارا ان کا کیا جوڑ ہے؟ یہ غلط فیصلہ ہے آپ کا۔ فوری بیوی نے اعتراض کیا۔ تو ز شح و بخل خواہی وزدہا، تاب بندی پورے مارا برگدا۔ یہ آپ کی کنجوسی ہے بھئی، آپ شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے آپ کو۔ تو آپ کو ڈر اس واسطے ہوا کہ اگر میں بادشاہ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کروں تو پھر بادشاہوں کے بھی ایک خاص طریقے ہوتے ہیں، ان کا کر و فر ہوتا ہے، یہ بھیجنا وہ بھیجنا، سمداوا کر رہے ہیں تو اس کے کافی لوازمات ہوتے ہیں۔ تو آپ کنجوسی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، غریب کو کر لو، کچھ دینا پڑے گا نہ لینا پڑے گا،
چلو ہو جائے گا، یہ آپ کی کنجوسی ہے، یہ مکاری ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بیوی نے کہا آپ میرے بچے کو جو نازوں میں پلا ہے ایک فقیر کی بیٹی کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ گفت صالح را گدا گفتن خطاس، کو غنی القلب ازداد خداس۔ تو بادشاہ نے کہا ایک شخص کو جو نیک ہے، دل کا بھلا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس شخص کو تم گدا کہہ رہے ہو، یہ غلطی ہے تمہاری۔ وہ گدا نہیں ہے، وہ دل کا غنی ہے، خدا کی دین سے، خدا کی عطا سے اس کا دل مالا مال ہے۔ بھلے اس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل کی کیفیت کو جا کے دیکھو، اصلی شاہ تو وہی ہے، ہم سے زیادہ بڑا شاہ وہ ہے۔ کیونکہ ہمارے اندر بھی خواہشیں ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہو، ہماری سلطنت بڑھے، ہمارا خزانہ بڑھے، اس طرح سے ہم سوچتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ بہت مطمئن ہے، وہ کہتا ہے کہ بس جو ہے میرے پاس اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس طرح سے کہنے والا بندہ ہے وہ، اس کی بیٹی ہے اور پھر خوبصورت بھی ہے، اور تم اس کو گدھا کہہ رہے ہو؟ گدھا تو بھکاریوں کو کہتے ہیں، وہ بھکاری نہیں ہے۔ در قنات می گریزت استقا نز لیمی و کسل ہم چو گدا۔ دراصل ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، بھکاری ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے، پیسہ نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی قناعت ہے۔ قناعت کی وجہ سے وہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ جو قناعت والے ہوتے ہیں نا، اللہ جتنا دے دیا اس میں خوش رہنے والے ہیں، وہ لوگ زیادہ کی خواہش رکھتے ہی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہی نہیں۔ جتنا مل گیا، جتنی ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، بس کافی ہے، کیا کریں گے لے کر۔ اس طرح کرنے والے کو قانے کہتے ہیں، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو قناعت کی وجہ سے، اس نے پرہیزگاری کی وجہ سے اس نے زیادہ مال دولت نہیں کمایا ہے۔ اس فقیر کی طرح نہیں ہے جو کاہلی اور سستی کی وجہ سے غریب فقیر ہو کر بیٹھا ہو۔ غریب فقیر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس نے سستی، کاہلی، لاپرواہی کی وجہ سے اس کو غریبی حاصل ہوئی۔ اگر وہ کوشش کرے، محنت کرے تو کما سکتا ہے، لیکن لاپرواہ ہے، ایک دم کیئرلیس، اس کی وجہ سے اس کے پاس دولت نہیں آ رہی ہے۔ ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو اگر کوشش کرے تو بہت کما سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ زیادہ دولت رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس کافی ہے، مجھے کیا کرنا ہے زیادہ دولت کما کے۔ تو ویسا آدمی تو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، اسی کو تو شاہ کہتے ہیں۔ قلتیں کا از قناعت وسط خواست، آز فقر و خلت دونا جداست۔ وہ کمی دولت کی جو قناعت کی وجہ سے ہو، جو پرہیزگاری کی وجہ سے ہو، وہ ایسے چھوٹے کاہل لاپرواہ قسم کے لوگوں کی پاس جو کمی ہوتی ہے اس کی طرح کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اس آدمی کو ان کاہلوں کی طرح مت سمجھو۔ حبّ آں گر بیابت سر نہت، ویز گنج ضرب ہمت می جہد۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ بھی ملتا ہے، ایک حبہ بھی ملتا ہے، ایک پائی بھی ملتی ہے، تو وہ جیب میں اس کو رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اتنا تو دے دیا تو نے۔ وہ اس میں بھی خوش ہوتا ہے، سر جھکا دیتا ہے اللہ کے حضور میں۔ اور دوسری طرف ہر کسی کو سونے کا لالچ ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی سونا رہے، ہمارے پاس بھی نوٹوں کے انبار رہے، لیکن وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی، کیا کروں لے کے۔ وہ اتنی بڑی ہمت والا آدمی ہے کہ جو چھوٹی ہمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں یہ کام پیسہ جمع کرنے کا۔ کل کے دن اگر تنگی پریشانی آئی تو کیسا، ہمت میری ٹوٹ جائے گی، لہٰذا جمع کر کے رکھو، آڑے وقت پہ، مصیبت کے وقت پہ سونا کام میں آئے گا، لہٰذا خزانہ کر کے رکھو۔ یہ کم ہمت لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن جو عالی ہمت ہوتا ہے وہ لوگ سوچتے ہی نہیں، آج جو ہوگا وقت پہ دیکھیں گے، اللہ بڑا ہے، آج اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کل بھی کرے گا۔ یہ عالی ہمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ شہ کے او از ہرز قصدے بر حرام، می کند اورا گدا گوید ہمام۔ وہ بادشاہ لوگ جو ہرس رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اور اس ہرس کو پورا کرنے میں حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کے پاس اگر ڈھیر ساری دولت بھی جمع ہو جائے تو بڑے لوگ ایسے بادشاہوں کو فقیر کہتے ہیں۔
جو بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے بادشاہوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہے، فقیر لوگ ہیں۔ گفت کو شہر و قلعہ پورا جہیز، یا نثار گوہر و دینار ریز۔ تو اب یہ سن کر بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رشتہ تو کر دے رہے ہیں، لیکن شادی بیاہ میں جہیز وغیرہ کا لین دین بھی تو ہوتا ہے، وہ کہاں سے لا کر دیں گے؟ اب ہمارے حساب سے ان کو جہیز دینا پڑے گا نا بیٹی کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے وہ اگر اپنے حساب سے جہیز دیں گے تو ہمارے پاس تو نوکروں کو بھی اس سے زیادہ مل جاتا ہے، وہ کہاں سے لا کر دیں گے؟ ہمارے پاس کا دستور یہ ہے کہ جب دولہا دلہن گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو ودا کرنے کے لیے ان کے اوپر موتی نچھاور کرتے ہیں، یہ کہاں سے لا کر موتی نچھاور کریں گے؟ یہ بھی تو سوچئے۔ گفت رو ہر کو غم دیں برگزید، باقی غم ہا خدا از وی برید۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو دین کا غم اختیار کر لیتا ہے، جس کی توجہ دین کی طرف رہتی ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے، وہ یہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم چونکہ دین کے راستے پر نہیں ہیں اس لیے ہم ان رسموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان رسموں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کی۔ کاہے کے موتی کاہے کا سونا، ہم کوئی موتی ہوتی نچھاور کرنے والے نہیں ہیں، یہ بیکار کی رسموں پر ہم نہیں جاتے، وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو جب دین کا غم کسی کے اوپر آتا ہے تو وہ دین کا غم دنیا کے سارے غموں کو ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ غالب آمد شاہ پسندی دخترے، از نژاد صالح خوش جوہرے۔ لیکن بیوی کی ان ساری باتوں کو بادشاہ نے نظر انداز کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ سب باتیں میرے سامنے مت کرو، میں نے سب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اب میں نے فیصلہ کر دیا، اب تمہاری چلنے والی نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے دو ٹوک یہ کہہ دیا، اپنی بات پر مصر ہو گیا، تو اب وہ خاتون خاموش ہو گئی اور اس نے ایک لڑکی پسند کر لی، بہت ہی عمدہ مزاج والے، بہت ہی اچھے مزاج والے ایک شخص کی بیٹی تھی۔ در ملاحت خود نظیر خود نداشت، چہرہ اش تاباں تر از خورشید چاشت۔ خوبصورت اتنی تھی کہ اس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا پورے شہر میں، اتنی خوبصورت تھی، اور اس کے چہرے پہ جو نور نکلتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج سے زیادہ روشن ہے اس کا چہرہ، ایسی چمک تھی چہرے میں۔ حسن دختر این خصالش آنچنا، کز نکوئی می نہ گنجت در بیاں۔ وہ لڑکی کا جو حسن تھا اور اس کی جو خصوصیتیں تھیں، خصلتیں تھیں، عادتیں تھیں، وہ ہر چیز پیاری تھی، اور اتنی پیاری تھی کہ وہ خوبیاں بیان بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ صرف ایک ہی چیز تھی نا کہ مال دولت نہیں تھا ان کے پاس، بس باقی ساری خوبیاں تھیں۔ سید دی کنتا رست اندر تبع، حسن و مال و جاہ بخت منتفع۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اصلی شکار تو دین کا شکار ہے، مال دولت کا شکار اصلی شکار نہیں ہے۔ شکار کرنا ہے خاص طور سے بیویوں کی حیثیت سے، اگر لڑکیوں کو ڈھونڈنا ہے تو دیندار لڑکیوں کو ڈھونڈو، وہ اصلی شکار ہے۔ یہ حسن، یہ مال، یہ رتبہ، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ نام، یہ ساری چیزیں کچھ کام کی نہیں ہیں، ایک وقت تک رہیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور آگے کی نسلوں کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج بادشاہوں کی اولادوں کو دیکھو گلی گلی مارے مارے پھر رہے، اور وہی اللہ والے فقیروں کی اولادوں کو دیکھو جن کی کتنی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ والوں نے دنیا ترک کر کے جو راستہ اختیار کیا ان کا فائدہ نسلوں تک ان کی اولاد کو ملتا جا رہا ہے، اور جنہوں نے دنیا داریاں کی وہ تو آرام کے ساتھ، عیش کے ساتھ زندگی گزار کر چلے گئے، آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخرت قطار اشتردہ امو، در تبا دنیاش ہم چون پشک و منہ۔ اے چچا، آخرت کو اونٹوں کی قطار سمجھو۔ آخرت وہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک کے پیچھے ایک اونٹ آ رہا ہے، وہ ہے آخرت، اور اس کے سامنے دنیا کی مثال اونٹوں کے اندر سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی مینگنی کی سی ہے۔
یا پھر اونٹ کے ٹوٹا ہوا ایک بال ہے، بس اتنی ہی حقیقت ہے دنیا کی۔ تو کون سمجھدار آدمی ایسا ہے جو اونٹ کی مینگنی کو حاصل کر کے اونٹوں کی قطار کو چھوڑ دے؟ پشم بگزینی شتر نبوت ترا ور بود اشتر چه قیمت پشم را۔ اگر تم اون پسند کرو گے تو اونٹ حاصل نہیں ہوں گے۔ اونٹوں کے اوپر سے اون نکلتا ہے۔ اب آپ کو اونٹ چاہیے یا اون چاہیے؟ اون چاہیے، اونٹ نہیں ملے گا۔ اونٹ چاہیے، اونٹ کے ساتھ اون بھی ملے گا۔ اور اگر اونٹ ہی مل جائیں تو پھر اب اون کی قیمت ہی کیا ہے اس کے سامنے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بہت ہی قیمتی ٹی وی ہے جو مارکیٹ میں بک رہا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے، اور یہ آفر چل رہا تھا کہ ایک ٹی وی خریدو ایک موبائل فون مفت ملے گا۔ تو 2 لاکھ روپے کا ٹی وی خریدو، 20,000 روپے کا موبائل مفت ملے گا۔ آپ کو ٹی وی بھی چاہیے، موبائل بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف جہاں پر موبائل کی دکان ہے وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر صرف موبائل بکتے ہیں، موبائل کے ساتھ ٹی وی فری نہیں ملتا۔ 20,000 کے موبائل کے ساتھ 2 لاکھ کا ٹی وی فری کہیں نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کو دونوں چاہیے تو ٹی وی خریدنا ہوگا، موبائل مفت مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے موبائل خریدنے کی طرف توجہ کی، ٹی وی کو نظر انداز کر دیا، تو موبائل تو مل جائے گا، ٹی وی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے دین آسان ہے مفت دنیا، ان کے کوچے میں ہر چیز ارزاں۔ اگر دین لینے جاؤ گے دنیا مفت میں ہاتھ آ جائے گی، اور اگر دنیا لینے جاؤ گے دین کبھی نہیں ملنے والا۔ یہ ہے دین دنیا کی اصلی حقیقت۔ اب ہم کو کس طرف توجہ کرنی چاہیے اور کیا حاصل کرنا چاہیے، ہم خود فیصلہ کریں۔ اس کے بعد بیان ہوگا کہ رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی قریب آ گئی، اور اچانک شادی سے پہلے یا شادی کے کچھ وقت بعد، آس پاس کے دنوں کی بات، کچھ عجیب و غریب قسم کا ٹوئسٹ آیا بادشاہ کے بیٹے کی زندگی میں، جس سے بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اب وہ ٹوئسٹ کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در